صفحہ نمبر 92 کتاب التقدیر چھٹا باب قرآن میں کوئی اختلافی بات نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ان آیات کے اس مفہوم کی روح سے خدا کے قانون مکافات عمل کی ساری عمارت جو دین کی اصل و اساس ہے دھڑام سے نیچے آ گرتی ہے۔ خدا کے یہ اشارات کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے، ہر مصیبت انسان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، خدا نہ بلا وجہ کسی کو ذلیل کرتا ہے نہ یوں ہی اپنے نوما کے خزانے لٹا دیتا ہے، یہ سب کچھ انسان کی اپنی سعی و کاوش کا نتیجہ میں ہوتا ہے۔ یہ اور اس کے دیگر سینکڑوں ارشادات خداوندی محض اللہ جھوٹے قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا اس بنیادی دلیل کی روح سے ہی ان آیات کا یہ مفہوم درست قرار نہیں پاتا۔ اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیے کہ خدا نے قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت یہ پیش کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں۔ اگر اسے تسلیم کر لیا جائے کہ خدا نے ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ ہر مصیبت انسان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ ہر مصیبت پہلے سے مقدر ہوتی ہے جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، تو اس سے بڑھ کر تضاد اور اختلاف کیا ہوگا؟ لہٰذا ان آیات کا کوئی ایسا مفہوم جو قرآن کی دیگر آیات سے مختلف ہو صحیح قرار نہیں پا سکتا۔ اب دیکھیے کہ ان آیات کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ کتاب کے معنی آپ دیکھ چکے ہیں، یعنی قانون خداوندی۔ ان معنی کی روشنی میں آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ خارجی کائنات فی الارض یا خود انسانی دنیا فی انفسکم میں جو واقعہ بھی رونما ہوتا ہے اس کے لیے پہلے سے ایک قانون مقرر ہوتا ہے۔ خارجی کائنات کے حوادث اور انسانی زندگی کی مشکلات و مصائب سب خدا کے مقرر کردہ قانون اسباب و علل کے مطابق ظہور میں آتی ہیں، اور یہ بات خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھی کہ وہ اس قسم کے قوانین متعین کر دیتا۔ اس کے ساتھ ہی اسے بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں تکالیف اس کے مقرر کردہ قانون کے مطابق واقع ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہی اس نے ایسے قوانین بھی بنا دیے ہیں جن کے مطابق عمل کرنے سے ان تکالیف کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اگر قانون یہ ہے کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے شدید تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس نے یہ قانون بھی بنا دیا ہے کہ جلی ہوئی انگلی پر فلاں مرہم لگاؤ گے تو تکلیف جاتی رہے گی۔ اگر اسے تسلیم کر لیا جائے کہ خدا نے ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ ہر مصیبت انسان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ کہا ہے کہ ہر مصیبت پہلے سے مقدر ہوتی ہے جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، تو اس سے بڑھ کر تضاد اور اختلاف کیا ہوگا؟ لہٰذا ان آیات کا کوئی ایسا مفہوم جو قرآن کی دیگر آیات سے مختلف ہو صحیح قرار نہیں پا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اس سے بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں تکالیف اس کے مقرر کردہ قانون کے مطابق واقع ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہی اس نے ایسے قوانین بھی بنا دیے ہیں جن کے مطابق عمل کرنے سے ان تکالیف کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اگر قانون یہ کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے شدید تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس نے یہ قانون بھی بنا دیا ہے کہ جلی ہوئی انگلی پر فلاں مرہم لگاؤ گے تو تکلیف جاتی رہے گی۔ لہٰذا اگر کسی قانون کی خلاف ورزی سے نقصان پہنچتا ہے تو اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ خدا نے ایسا قانون بھی بنا دیا ہے جس سے اس نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اگر تمہیں خدا کی ایک تقدیر قانون کے مطابق نقصان پہنچا ہے، حضرت عمر رضی اللہ کے الفاظ میں اس تقدیر سے خدا کی دوسری تقدیر کی طرف چلے جاؤ۔ لہٰذا حوادث و مصائب پر آنسو بہانے کی بجائے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے سامنے دوسرا راستہ کھلا ہے، اس پر چل نکلو، اس سے تلافی مافات ہو جائے گی۔ مایوس تو وہ ہو جسے یا تو اس کا علم ہی نہ ہو کہ ایسا کیوں ہوا ہے، یا وہ کسی جابر و مستبد حکمران کی طرف سے ہو جس کے خلاف انسان کو دم مارنے کی مجال نہ ہو، اس لیے وہ سوائے اس کے کہ صبر و شکر کر کے بیٹھ جائے اور کیا کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، مایوسیاں اور مجبوریاں ایسے نظام میں ہوتی ہیں جہاں کوئی قاعدہ قانون مقرر نہ ہو، جہاں یہ کیفیت ہو، شاہانہ مزاج کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جی چاہا تو سلام کرنے والے کو حوالہ دار رسن کر دیا، اور کبھی موج میں آئے تو گالی دینے والے کو گاؤں میں جاگیر بخش دیا۔ ایسے نظام میں تو واقعی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ہر مصیبت پر مایوس و مرجوم سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن خدا کی بادشاہت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں ہر بات کے لیے قاعدہ اور قانون مقرر ہے۔
اور ہر نقصان کی تلافی کی راہیں کھلی ہیں۔ وہاں نہ ظلم ہے، نہ دھاندلی، نہ لاقانونیت ہے، نہ مزاج شاہاں والی بات ہے۔ لہٰذا ایسے حاکم کی مملکت میں کسی نقصان پر مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ نقصان ہوا ہے تو دیکھو کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ اس کی تلافی کے لیے اس نے کیا کیا تدابیر تجویز کر رکھی ہیں۔ ان کے مطابق عمل کرو، نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو خوشحالی میسر آئی ہے تو وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میں بادشاہ کا مصاحب ہوں اس لیے اس نے خوش ہو کر مجھے یہ انعام دیا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن خدا کی مملکت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں انعامات بھی انسانوں کے اپنے اعمال حسنہ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان آیات کا صحیح مفہوم۔ سورہ انفال میں ہے کہ ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ دشمن کو شکست فاش دینے کی بجائے اس کے بہت سے آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا تاکہ ان کا زر فدیہ وصول کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ دین کے مقصد کے مطابق نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ محض ایک تدبیری غلطی تھی نادانستہ صاحب، اس لیے اس پر جماعت مومنین کے لیے صرف معمولی سی سرزنش کو کافی سمجھا گیا۔ اس سلسلہ میں کہا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو لکھ چکا اللہ پہلے سے تو تم کو پہنچتا اس لینے میں بڑا عذاب۔ مولانا محمود الحسن۔ اس کا صحیح مفہوم واضح ہے۔ کتاب من اللہ سے یہاں مراد اللہ کا وہ قانون ہے جو قرآن میں مذکور ہے، یعنی یہ قانون کی جو غلطی سہو نہ خطا کی وجہ سے سرزد ہو درگزر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آیات زیر نظر کا مفہوم یہ ہے جو کچھ تم لوگوں نے کیا تھا وہ جرم تو ایسا تھا جس کی تمہیں سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ قرآن کریم میں پہلے سے یہ قانون دے دیا گیا ہے کہ سہو نہ خطا پر سرزنش کافی ہوتی ہے، اس لیے تمہیں سزا نہیں دی گئی۔ سورۃ توبہ میں ہے کہ ان منافقین کی یہ حالت ہے کہ اگر حالات تمہارے سازگار ہوتے ہیں تو یہ بات ان پر بڑی گراں گزرتی ہے کہ تمہیں خوشحالیاں کیوں میسر آ گئیں، لیکن اگر حالات ناسازگار ہو جائیں اور تمہیں تکالیف مصائب کا سامنا ہو تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، تم سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی ایسی احتیاط برت لی تھی، ان کے ساتھ ہم بھی مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہے قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، تو کہہ دے ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے، وہی ہے کارساز ہمارا اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مسلمان۔ مولانا محمود الحسن۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ہمیں جو واقعات پیتر پیش آتے ہیں ان میں نہ تمہاری خوش فہمیوں کا کوئی دخل ہے نہ بد دعاؤں کا کوئی واسطہ۔ یہاں ہر بات خدا کے قانون مکافات کے مطابق رونما ہوتی ہے، لہٰذا ہم جن حوادث سے دوچار ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کا وقوع پذیر ہونا اس قانون کی روح سے لازم ہے، اور وہ قانون ایسا محکم اور غیر متبدل ہے کہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ حکمیت پر پورا اعتماد رکھتے ہیں، اس لیے تمہاری اس قسم کی باتیں ہم پر قطعاً اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ما کتب اللہ لنا کے معنی یہ نہیں کہ جو کچھ خدا نے ہمارے مقدر میں پہلے سے لکھ رکھا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو قانون خدا نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے، جیسے وابتغوا ما کتب اللہ علیکم، جس بات کی تمہیں ازروع قانون خداوندی اجازت دی گئی ہے اس کے حصول کی کوشش کرو۔ ظاہر ہے کہ اگر یہاں ما کتب اللہ علیکم کے یہ معنی کیے جائیں کہ جو کچھ خدا نے تمہارے لیے مقدر لکھ دیا ہے تو اس کے ساتھ وابتغوا کا حکم بے معنی ہو جاتا ہے۔ جو کچھ خدا نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بہر صورت مل کر رہے گا، لیکن جس بات کے لیے قانون مقرر کر دیا ہو اس کی طلب و حصول کے لیے کوشش ضروری ہے۔ دوسری جگہ کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، خدا نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ ہم اور ہمارے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ رسولوں کو جس قدر صبر آزما جد و جہد کرنی پڑی تھی، اسے قرآن کی صفات درخشاں ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے کہ قوم موسیٰ نے دعا کی وَاکْتُبْنَا لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ، ہمارے لیے اس دنیا کی خوشگواریاں بھی لکھ دے اور آخرت کی بھی۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ خوشگواریاں ان کے لیے لکھی جاتی ہیں جو تقوی شعار ہوتے ہیں۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ ما کتب اللہ لنا کے معنی یہ نہیں جو کچھ خدا نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، خدا نے پہلے سے قوانین مقرر کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد افراد اور اقوام کا کارنامہ۔ کتاب التقدیر، چھٹا باب، صفحہ نمبر 95۔ بِإِذْنِ اللہ، ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ قرآن کریم میں اس مضمون کی تو کوئی آیت نہیں، البتہ اس قسم کی آیات ضرور ہیں جن میں مثلاً کہا گیا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ ظاہر ہے اگر اس کا مفہوم یہی ہو تو پھر جس قدر آیات گزشتہ صفحات میں لکھی جا چکی ہیں ان سب کی تردید ہو جائے گی۔ اس سلسلہ میں زیادہ نہیں تو کم از کم اس ایک آیت کو دوبارہ سامنے لائیے جس میں کہا گیا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اگر آیت نمبر 11 سورت نمبر 64 کا مفہوم یہ لیا جائے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ خدا کے حکم سے آتی ہے تو ان دونوں آیتوں میں کھلا ہوا تضاد ہوگا۔ اور اس کے ساتھ قرآن کے اس دعویٰ کو دیکھیے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آیت نمبر 30 سورت نمبر 42 کے الفاظ ایسے ہیں جن کا کوئی اور ترجمہ ہو نہیں سکتا، وہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہیں، لہٰذا ظاہر ہے کہ آیت نمبر 11 سورت نمبر 64 میں بے اذن اللہ کا مفہوم کچھ اور ہوگا۔ آئیے دیکھیں کہ بے اذن اللہ کے معنی کیا ہیں۔ یہ ہے ان آیات کا صحیح مفہوم۔ اذن کے بنیادی معنی اعلان کے ہیں، اذان مؤذن اسی سے ہے، نیز اس کے معنی اجازت کے بھی ہیں، اور علم کے بھی اذن اللہ کے معنی خدا کا علم بھی ہے۔ صاحب مفردات امام راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ اذن اور علم میں فرق یہ ہے کہ اذن وہیں بولا جاتا ہے جہاں صاحب علم کا ارادہ اور مشیت بھی اس میں شامل ہو۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب خدا کا علم اور ارادہ امر عالم خلق میں کار فرما ہوتا ہے تو وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جیسا کہ ہم حکم کے متعلق پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب ایک حکم مستقل طور پر دے دیا جائے اور وہ غیر متبدل ہو تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ یہی کیفیت اجازت کی ہے، جب کسی بات کی اجازت مستقل طور پر دے دی جائے تو وہ ہماری اصطلاح میں قانون کہلائے گی۔ قرآن کریم میں اذن اللہ کے اصطلاح انہی معنی میں آئی ہے۔ مثلا نمبر 1 سورہ حج میں ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر مظالم توڑے گئے ہیں، اور ان مظالم کی انتہا یہ ہے کہ اگرچہ لوگ وہاں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں لیکن مخالفین نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ ایک لشکر جرار لے کر ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو اب ان لوگوں کو بھی اذن دی جاتی ہے کہ یہ ان کے خلاف لڑیں۔ ظاہر ہے کہ جنگ کی یہ اجازت نہ صرف انہی لوگوں کے لیے تھی اور نہ ہی وقتی، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اور جہاں بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہوگی، یعنی یہ اجازت وقتی نہیں بلکہ ان حالات سے مشروط مستقل تھی۔ بالفاظ دیگر صورت یہ نہیں ہوگی کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہوں تو مسلمان خدا سے درخواست کریں اور اس کی طرف سے اجازت ملے تو پھر وہ تلوار اٹھائیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب جماعت مومنین نے جنگ خیبر میں یہودیوں کے خلاف جنگ کی اور ان کی کھجوروں کے ان درختوں کو کاٹا جو لڑائی کی راہ میں مزاحم ہو رہے تھے، تو قرآن نے کہا کہ تم نے یہ کچھ بے اذن اللہ کیا تھا۔ سورت نمبر 49 آیت نمبر 5۔ حالانکہ قرآن میں ان کے اس وقت ایسا کرنے کے لیے کسی الگ اجازت اذن کا کہیں ذکر نہیں۔ قانون زراعت نمبر 2، زراعت کے متعلق واضح طبعی قوانین ہیں۔ زمین ایسی ہو جس میں پیداوار کی صلاحیت ہو، یعنی وہ زرخیز ہو اور اس میں قاعدے کے مطابق کھیتی کی جائے تو اس سے فصل اچھی پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن میں ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ
ربہ، زرخیز زمین اپنے رب کے اذن سے اچھی فصل دیتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہاں اذن کے معنی زراعت کے متعلق قوانین ہیں جن میں زمین کے زرخیز ہونے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بارش کے متعلق قانون۔ نمبر 3، بارش کے متعلق یہ حقیقت واضح ہے کہ وہ خاص قانون طبعی کے مطابق برستی ہے۔ اس قانون کا علم حاصل کر لینے کا نتیجہ ہے کہ اب انسان مصنوعی بارش برسانے کے قابل بھی ہو گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ کیا یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ زمین میں جو کچھ ہے خدا نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، اور کشتیاں سمندروں میں کس طرح اس کے امر کے مطابق تیرتی رہتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ بادلوں کو فضاؤں میں معلق رکھتا ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر نہ برسیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں اذن سے مراد خدا کا وہ قانون ہے جس کے مطابق فضا میں تیرنے پھرنے والے بخارات بادل خاص درجہ کی ٹھنڈک سے پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور چونکہ پانی ہوا سے بھاری ہوتا ہے اس لیے وہ فضا میں معلق رہنے کے بجائے زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی کو بارش کہتے ہیں۔ لہٰذا جب کہا جائے کہ بارش اذن اللہ سے برستی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق برستی ہے۔ نمبر 4، قتال فی سبیل اللہ۔ خدا کی راہ میں جنگ کرنے والے مجاہدین وہ تھے جنہوں نے اپنی جانیں خدا کے ہاتھ فروخت کر رکھی تھی۔ ان کا مقصد حیات حق و صداقت کا بول بالا کرنا تھا، خواہ اس کے لیے انہیں جان تک بھی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہی وہ بلند مقاصد اور مقدس جذبات تھے جن کی بنا پر وہ میدان جنگ میں چٹان کی طرح ثبات و استقلال سے جمے رہے۔ وہ خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ مجاہدین اپنے سے 10 گنا مخالفین پر غالب آ جائیں گے، اور اگر ان کے ہاں ساز و سامان کی کمی ہوگی تو بھی یہ اپنے سے 10 گنی تعداد پر الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئتین وإن یکم منکم ألف یغلبوا ألفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ خدا کے اذن سے غالب آ جائیں گے۔ یہ اذن اللہ اس کے سوا کیا ہے کہ جب تم میں یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی تو تم اپنے سے دگنی تعداد پر بھی غالب آ جاؤ گے، اور جب جہاں بھی ایسی صورت پیدا ہوگی اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ اس کو قانون کہتے ہیں۔ یہی وہ قانون ہے جس کے مطابق کہا کہ قلیل التعداد جماعت کثیر التعداد مخالفین پر غالب آ جاتی ہے۔ یہاں بھی بإذن اللہ کا مفہوم واضح ہے، اور آیت کے آخر میں واللہ مع الصابرین نے بات اور بھی واضح کر دی ہے کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ثبات اور استقلال سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت سے آگے ہے کہ حضرت طالوت کا لشکر جب جالوت کے مقابلے کے لیے نکلا تو انہوں نے دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بار الہ، ہم پر ثبات و استقامت کے جام لٹھا دے تاکہ میدان جنگ میں ہمارے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے، اور اس طرح ہمیں مخالفین پر غلبہ اور کامرانی عطا کر دے۔ اس کے بعد ہے فہزموہم بإذن اللہ۔ اس لشکر نے جالوت کے لشکر کو اذن خداوندی کی روح سے شکست فاش دے دی۔ یہاں سے اذن اللہ کا مفہوم اور بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ نمبر 5، کفر و ایمان کے متعلق قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملہ میں کسی قسم کی زبردستی نہیں۔ نمبر 2، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَکْفُرْ۔ خدا کی طرف سے حق و صداقت پر مبنی تعلیم تمہارے سامنے نکھر کر آ گئی ہے۔ تم میں سے جس کا جی چاہے اسے اختیار کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ 6 باب صفحہ نمبر 98۔ ایمان لانے کا قانون۔ ایک مشفق دوست کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ لوگ اپنی غلط روش کو چھوڑ کر تباہی سے بچ جائیں۔ آپ کی یہ مقدس آرزو اس قدر شدت اختیار کر جاتی تھی کہ خدا کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ تو اس غم میں اپنی جان گھلا لے گا۔
کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس سلسلہ میں سورہ یونس میں آپ سے کہا گیا کہ اگر خدا چاہتا کہ نوع انسان طوعاً و کرہاً ایک ہی راستے پر چلیں تو اس کے لیے ایسا کرنا کیا مشکل تھا۔ وہ انہیں حیوانات کی طرح اختیار اور ارادہ سے آری پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے انسان کو انتخاب و اختیار کی صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ جو راستہ چاہے برضا و رغبت اختیار کرے۔ اس باب میں یہ ہمارا قانون ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو مجبوراً مومن بنا دے۔ یاد رکھو، کوئی شخص بھی خدا کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اگر یہاں اذن کے معنی حکم یا اجازت لیے جائیں، یعنی یہ کہا جائے کہ کوئی شخص خدا کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، تو نہ صرف یہ کہ یہ چیز افانت تکرہ الناس، کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کے خلاف ہوگی، کیونکہ جب صورت یہ ہو کہ ایمان مشروط ہو جائے خدا کے حکم یا اجازت سے تو انسان مجبور قرار پائے گا، بلکہ یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہوگا۔ اس لیے یہاں اذن اللہ سے مراد خدا کا مقرر کردہ قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں کوئی جبر و اکراہ نہیں۔ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ اب رہی یہ بات کہ انسان اپنا اختیار اور ارادہ صحیح طور پر کس طرح استعمال کر سکتا ہے، تو اس کے لیے آیت کے اگلے حصے میں یہ کہہ کر بات واضح کر دی، جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ان پر بات واضح نہیں ہوتی، وہ کنفیوز رہتے ہیں۔ لہٰذا اذن اللہ، خدا کا قانون یہ ہے کہ لوگ عقل و فکر سے کام لیں اور اپنے اختیار اور ارادہ سے اپنے لیے راستے کا انتخاب کریں۔ مجادلہ میں ہے کہ یہ مخالفین اور منافقین جو خفیہ مشورے اور سازشیں کرتے رہتے ہیں تو شیطان انہیں ایسا کرنے پر اکساتا رہتا ہے۔ اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعت مومنین کو افسردہ خاطر کرے، لیکن اسے اور سب کو معلوم ہونا چاہیے شیطان اذن خداوندی کے بغیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر یہاں اذن اللہ کے معنی خدا کا حکم یا اجازت کے کیے جائیں تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ شیطان بھی جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کے حکم یا اجازت سے کرتا ہے۔ اس سے شیطان کا سارا تصور ہی الٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی تو سرشت مستقل خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ خدا کے حکم سے سرکشی اختیار کرتا اور سرتابی برتتا ہے۔ بنا بریں یہاں بھی اذن اللہ کے بانی قانون خداوندی ہیں، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخالفین جو سازشیں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں تو اس سے ان کا مقصد جماعت مومنین کی ایذا رسانی ہے، لیکن اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ قانون خداوندی کے خلاف کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم اس کے قانون کو اپنی نگاہ میں رکھو اور جو کچھ اس کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرتے رہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کا تو شعار زندگی یہ ہے کہ وہ قانون خداوندی کی محکمیت پر پورا اعتماد رکھتے ہیں۔ ان تصریحات کے بعد اب ان آیات کی طرف آئیے جن میں کہا گیا ہے کہ اذن خداوندی کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ اذن خداوندی کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جنگ احد میں جماعت مومنین کو اچھی بھلی کامیابی ہو رہی تھی کہ تیر اندازوں کے ایک دستے نے اپنے کمانڈر کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی پوزیشن کو چھوڑ دیا، جس سے ان کی فتح مبدل بشکست ہو گئی اور انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ سورہ آل عمران میں ہے، اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق دشمن کو تحقیق کر رہے تھے، تمہیں غلبہ حاصل ہو رہا تھا، اور اس طرح خدا کا وہ وعدہ پورا ہو رہا تھا جو اس نے تم سے کر رکھا تھا، لیکن عین اس وقت تمہارے پاؤں میں لغزش پیدا ہو گئی، معاملہ پیش نظر میں تم نے باہمی تنازع شروع کر دیا، اور تمہارے کمانڈر نے جو حکم دیا تھا تم نے اس کی نافرمانی کی، حالانکہ فتح و کامرانی جو تمہارا محبوب مقصد تھا وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ قریبی مفاد پر ٹوٹ پڑے اور کچھ ایسے رہ گئے جن کی نگاہیں مستقبل کے مفاد پر تھیں۔ یوں تمہارا رخ اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ قریبی مفادات پر ٹوٹ پڑے اور کچھ ایسے رہ گئے جن کی نگاہیں مستقبل کے مفاد پر تھیں۔ یوں تمہارا رخ دشمن سے ہٹ کر دوسری سمت کو پھر گیا، تمہیں شکست ہو گئی، اس طرح تم پر بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد تم نے اپنی غلطی کو محسوس کر لیا۔
پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے اور تمہیں کامیابی حاصل ہو گئی اور یوں تمہاری لغزش کے اثرات مٹ گئے۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ ایک بار کے لغزش سے انسان ہمیشہ کے لیے کامرانیوں سے محروم نہیں ہو جاتا۔ وہ جب بھی غلطی کا احساس کر کے صحیح راستے پر آ جائے، خدائی نوازشات سے بہرایاب ہو جاتا ہے۔ ان نقصانات کے سلسلہ میں جب تم نے بعد میں سوچنا شروع کیا تو لا محالہ تمہارے دل میں یہ خیال ابھرا کہ انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے جواب میں خدا نے کہا، قل ھو من عند انفسکم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ یہ سب تمہاری اپنی وجہ سے ہوا، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اس کے بعد وما اصابکم یوم التقى الجمعان باذن اللہ، اس دن میدان جنگ میں جو واقعات بھی رونما ہوئے، جو مصیبتیں تمہیں پہنچی، وہ سب باذن اللہ تھیں۔ جو تشریحات پہلے چلی آ رہی تھیں ان کی روشنی میں باذن اللہ کا مفہوم اس قدر واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے متعلق مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ مصیبتیں تمہیں اٹھانی پڑیں، وہ خود تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ تھیں، اور یہ سب کچھ عین قانون خداوندی کے مطابق ہوا۔ قانون پیش نظر رہنے سے ہدایات اور انہی تصریحات کی روشنی میں سورہ تغابن کی اس آیت کو دیکھیے جس میں کہا گیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، سورۃ نمبر 64 آیت نمبر 11۔ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ باذن اللہ یعنی قانون خداوندی کے مطابق آتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں 4 الفاظ ایسے ہیں جن سے نگاہ بصیرت میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ہر واقعہ قانون خداوندی کے مطابق ظہور میں آتا ہے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتا ہے، اس کے قلب کو ایسی رہنمائی ہدایت مل جاتی ہے جس سے وہ علت و معلول کی کڑیوں پر غور کر کے اس کا اندازہ کر لیتا ہے کہ ہوا کا رخ کدھر کو ہے، مستقبل قریب میں کیا کچھ ہونے کا امکان ہے اور اس کے تدارک کی صورت کیا ہے۔ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین اور ان کے تضمینات کے سلسلہ میں ضروری معلومات ہیں۔ اقبال کے الفاظ میں انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ واضح ہے کہ اس سے مراد پیش گوئی نہیں بلکہ فکر و تدبر سے علت و معلول کی کڑیوں پر غور کرنے کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچنا مراد ہے۔ اسی لیے اقبال نے آئینہ ادراک کہا ہے۔ پیش گوئیاں کرنے والوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ادراک کے آئینے کو توڑ کر چکنا چور نہ کرے انسان روحانیت کے اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں سے اسے غیب کی خبریں ملتی ہیں۔ ان کے متعلق اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ یہ چے بے خبر زے مقام محمد عربی بہرحال یہ ضمنی نکتہ تھا، یہ رہے تھے کہ قرآن کریم کی روح سے اذن اللہ سے مراد خدا کا مقرر کردہ قانون ہی ہے جو مستقل بھی ہے اور بھی ہوتا ہے اور غیر متبدل بھی۔ نوٹ: ہم نے اس مقام پر اذن اللہ سے متعلق اصولی بحث کی ہے۔ دیگر امور کے متعلق جہاں جہاں اذن اللہ کے الفاظ آئیں ان کی بابت گفتگو متعلقہ مقامات سے کی جائے گی۔ یہاں پر 6واں باب ختم ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 101۔